آپ ممبر پہ ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کھڑے ہیں راستے میں، آپ نے ممبر سے اعلان فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت حبر الامہ فقیہ الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے اندر، ایک باہر، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود تمہیں نہیں کہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو اطراف پہ کھڑے تھے، تم اٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا رسول اللہ آپ فرمائیں بیٹھ جاؤ، تو پھر ابن مسعود کی یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھے نہیں کہا فلاں کو کہا؟ میں بیٹھ گیا۔ اطاعت اس چیز کا نام ہوتا ہے جس میں 1 انچ آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے پہ تشریف لائے، وضو فرمایا اور پھر کھڑے ہو کے دروازے پہ مسکرائے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اس دروازے پہ تشریف لائے، پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر یہاں کھڑے ہو کے اسی طرح مسکرائے تھے جیسے آج میں مسکرایا ہوں۔ میں تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ جہاں اتنی باریکی سے دین کو محفوظ کیا گیا ہو، یہ اطاعت کے جذبے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے بات وہی محفوظ رہتی ہے جو دل اور عمل میں اتر جاتی ہے۔ دماغ میں اترنے والی بات ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی، دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ دماغ پہ کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے، لیکن آج جس شخص نے کوئی بات سنی اور اس کو عمل شروع کر دیا تو عمل میں اس کو ہزاروں لوگ کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ بچے بھی محفوظ کریں گے، بیوی بھی محفوظ کرے گی، گھر کے افراد بھی محفوظ کریں گے۔ عمل ایسی طاقت والی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جانور جو ہے نا، یہ کتا اور اس طرح کے جانور، یہ بھی ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، باتوں کو نہیں، اعمال کو۔ جو مالک روزانہ کتے کے ساتھ ایک معاملہ کرے، وہ کتا اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ مالک کو دیکھتے ہی وہ عمل شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے مالک نے کہنا ہی ہے۔ عمل کی وجہ سے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آج تک محفوظ ہے، وہ صرف باتوں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، عمل کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اسی مسجد کے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گوشت منگوایا، بھنا ہوا گوشت، اور اسے کھانے کے بعد آپ نے کلی کی اور پھر فرمایا کہ مجھے گوشت کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، میں تو اپنے پیغمبر کی سنت کو یاد کر کے اسے زندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت منگوایا اور اسے نوش فرمانے کے بعد آپ نے کلی کی، میں وہ سنت زندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہی حضرت عثمان تھے جب سفیر بنا کے صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں مکہ کی طرف بھیجا گیا تو ان کی جو قمیص تھی اور ازار ٹخنوں سے اوپر تھی، عرب کے معاشرے میں یہ سرداری کے خلاف تھا۔ جو جتنا امیر ہوتا تھا اس کا کپڑا زمین پہ اتنا گھسٹتا تھا کہ یہ امیر ہونے کی علامت ہے، سردار ہونے کی علامت ہے۔ سفیر بن کر مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اپنے چچا زاد کے ہاں ٹھہرے۔ اس چچا زاد نے کہا حضرت بھائی عثمان، یہ جو تم نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں، لباس پہنا، تمہاری قمیص اور تمہاری ازار ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ سرداری کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ یہاں کے سرداروں کا آپ کو پتہ ہے، ان کے کپڑے زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کوئی بات کریں گے تو یہاں کے سرداروں کو اچھا نہیں لگے گا۔
آپ کی بات میں وزن نہیں رہے گا، آپ کی وقت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے جو جملہ فرمایا، اللہ کی قسم، مومن آدمی جو پیغمبر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میری شان میں فرق آتا ہے، میری سرداری پہ حرف پڑتا ہے، مجھے لوگ بے عزت سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنے پیغمبر کا فرمان سن رکھا ہے، ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، ٹخنوں سے ازار کا جو حصہ نیچے ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ میں نے اپنے پیغمبر کا ازار دیکھا ہے، قمیص دیکھی ہے جو ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہوتی ہے۔ اب یہ میری سردار بات سنتے نہیں سنتے، یہ اس کو عمل میں لاتے نہیں لاتے، بات کی بات ہے، میں پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت اسے کہتے ہیں۔